اب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے دہشت گردی کے خلاف، بظاہر پہلے تو پیپلز پارٹی نے ابھی کچھ وقت پہلے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر پی ٹی آئی اور حکومت بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس ایک مسئلے کے اوپر جو کہ ٹیررزم سے جڑا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ثالث کی ضرورت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف خان صاحب سے اگر ڈائریکشنز لے لی جائیں تو اگلے کسی اجلاس میں پی ٹی آئی بیٹھنا پسند کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سیاست میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے. پچھلی جو سیکیورٹی میٹنگ تھی اس میں اگر عمران خان صاحب کو وقت پہ انگیج کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا، اور شاید اس میں پھر ہم میٹنگ میں شرکت بھی کر لیتے. اصولی طور پہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ شامل ہوں گے، لیکن خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، ورنہ میرے خیال میں وہاں ایک ٹھیک ٹھاک شرکت ہو جاتی. لیکن اگر پیپلز پارٹی آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچ میں کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو اس کو ویلکم کہوں گا کہ بالکل وہ اپنا ادا کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں. عمران خان صاحب کو بھی آپ لے آئیں، اور ہمارے فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جن کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. قریشی صاحب آپ کے ایسٹ ہیں، اور خان صاحب کے وزیر خارجہ بھی رہے، اور بھٹو صاحب کی جماعت کے بھی وہ رہے، تو وہ بھی ایک کام میں آپ کے ایک ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ہم سب موجود ہیں، ہمارے دور میں دہشت گردی کے خلاف ہم نے بھرپور کارروائی کی ہے. تو اگر یہ سب کو اعتماد میں لے کے خان صاحب کو بھی بلا کے بٹھایا جا سکتا ہے، اس کے بعد جو آپ کا کوئی سٹینڈ ہوگا اس پہ دنیا بھی یقین کرے گی کہ ناؤ the government of Pakistan or the state of Pakistan is serious and they mean business. صحیح. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا علی بھائی، اس میں بات چیت تو ہوئی، لیکن اب جس طرح کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ گنڈا پور صاحب شامل تو ہوئے تھے لیکن وہ سی ایم کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی بھی کر رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایشو بھی پورا ہو گیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اگر پارٹی کا وفد اپنی سطح پر جاتا تو وہ پارٹی کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہوتی؟ دوسرا، جو فیصلے اس میں ہوئے وہ کھل کر تو سامنے نہیں آ سکے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور اجلاس اگر بلا لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دفعہ پھر کنسنسس بلڈ اپ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ تو اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ان کا ریاستی عہدہ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پہ وہ شامل ہوئے، انہیں ہونا تھا، ذمہ داری تھی، کیونکہ ان کا صوبہ فرنٹ لائن پہ اس کو فیس کر رہا ہے. ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے، فوجی بھی ہمارے ہی جوان ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو ہم سب اون نہیں کرتے، لیکن پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹری پارٹی اگر آتی، ہم لوگ آتے، اپوزیشن لیڈر ہوتے، پارٹی کے سٹنگ چیئرمین ہوتے، تو میرے خیال میں پھر وہ زیادہ بڑا انپٹ ہوتا. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، میں اس سے دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، یس آئی ایگری، دوبارہ میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ اس میں بڑا لارجر کنسنسس بن سکے. اور میں اس کو ایک اور بھی سجیسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اے پی سی ایسی ہو جس میں پارلیمنٹ کے اندر تو جو جماعتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جن کا بڑا فٹ پرنٹ ہے عوام میں، لیکن پارلیمنٹ میں ان کی بدقسمتی سے یا فارم 47 کی وجہ سے ہو گیا، جو بھی. جماعت اسلامی کو آپ دیکھیں، جماعت اسلامی کو آپ کیسے پاکستان کے بڑے پولیٹیکل فیصلوں سے مائنس کر سکتے ہیں؟ ان کا ایک رول ہے. پھر جو بلوچستان یا خیبر پختونخوا کی نیشنلسٹ چھوٹی جماعتیں ہیں، تعداد کے لحاظ سے چھوٹی، ان کی بھی ایک سے ہے، ہر ایک جماعت کی 2-3 ضلعوں میں ایک سے تو موجود ہے. تو اگر اے پی سی ہو اور اس میں آپ خان صاحب کو بھی بلائیں، مذہبی جماعتوں کو بھی بلائیں، لیکن بات انہی سے ہو جو ریاست پاکستان اور آئین پاکستان کو مانتے ہیں. جو پاکستان کو نہیں مانتا وہ ہمارا سگا نہیں ہے. بالکل صحیح.